فطری غذائیں، فطری دوائیں، جس کو آج کے جدید الفاظ میں آرگینک، نیچرل اور نہ معلوم کیا کیا الفاظ دیے جا رہے ہیں۔ کیا پہلے وقت میں چمڑا استعمال ہوتا تھا؟ چھوٹ گیا، اس کی جگہ ربڑ نے لے لیا، اور ربڑ کے ریگزین سمیت کئی نام مخلوق نے تھک ہار کر واپس چمڑے کو لیا، اب اسے لیدر کا نام دیا گیا۔ پہلے لوگ سوتی کپڑے استعمال کرتے تھے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں نہیں ہوتی تھی، مگر پھر طرح طرح کے لباس زندگی کا حصہ بنے اور پھر لوگ دوبارہ واپس سوتی کپڑے کی طرف لوٹ آئے، لیکن نام کاٹن کا لیا۔ اس طرح زندگی کے ہر موڑ میں ہم واپس فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں اور فطرت ہمارا ساتھی بن رہی ہے۔ ہم فطرت کی طرف واپس لوٹیں اور کیسے لوٹیں، میں آپ کو ایک انوکھا راستہ اور انوکھا طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک ہندو سادھو تھا جو جنگل میں رہتا تھا۔ وہ سال کے بعد صرف 1 ماہ کے لیے شہر میں آتا تھا، جسے جون پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم پہلے سے اس ہندو جوگی کا منتظر ہوتا تھا۔ اس کے پاس مختلف جڑی بوٹیاں جسے وہ جنگل سے توڑ کے لاتا تھا، اسے مخصوص انداز میں خشک کرتا، مختلف بیماریوں میں گھرے لوگوں کو، کسی کو کوئی بوٹی، کسی کو کوئی پھول، کسی کو کوئی پھل، کسی کو پتے، کسی کو چھال، اور لوگ واقعی حیرت انگیز طور پہ صحت مند ہو جاتے۔ بڑے بڑے راجا، مہاراجا، مہارانیاں، راجکمار، راجکماری، نواب، دولت مند لوگ اس بندے کا انتظار کرتے۔ وہ سادھو جنگلات سے قدرت کے راز تلاش کرتا اور ان لوگوں کو دیتا جو قدرت کے رازوں سے محروم ہیں۔ اور یہی سچ ہے کہ قدرت کے راز ہی اصل زندگی ہے، اور جو قدرت کے رازوں سے محروم ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس سادھو کے پاس ایک باریک دانے ہوتے تھے جن کے اوپر چھلکے ہوتے تھے۔ اس کے پاس ایک مخصوص بیماریوں کے مریض آتے تو انہیں مٹھی بھر دے دیتا، کسی کو 2 مٹھی، کسی کو 5 مٹھی، کسی کو 1 مٹھی۔ طریقہ بتا دیتا کہ کوئی اس بوٹی کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ہے کیا۔ لوگوں کو صحت ملتی، تندرستی ملتی، جن کو ان دنوں میں جو سادھو مل جاتا ٹھیک، ورنہ لوگ سال بھر انتظار کر۔ دور پرے سے لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں، خچروں، گدھوں، پیدل یا کوئی سواری کر کے اس سادھو سے ملاقات کرتے۔ وہ پیسے نہیں لیتا تھا، جتنا کوئی دے دیتا قبول کر لیتا تھا۔ ایک صاحب نے عجب کام کیا، وہ سادھو کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا، اس پر بہت مال خرچ کیا، کھلایا پلایا، حتیٰ کہ اس کا نوکر اور خادم بن گیا۔ پورا 1 سال اس کے ساتھ رہا۔ 1 سال کے بعد اس کے اوپر یہ راز کھلا کہ وہ دوا، وہ دانے اور وہ چھلکے ہیں کیا۔ پتا چلا کہ وہ تو پنیر ڈوڈی ہے۔ یہ پنیر ڈوڈی ہے، یہ پنیر ڈوڈی ہے، وہ تو پنیر ڈوڈی ہے، بالکل عام، بالکل سستی سی، بازار میں ملنے والی۔ آپ اگر 1 کلو لے لیں تو سال بھر ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس شخص کو احساس ہوا اتنی سستی سی دوا۔ سادھو کیا کرتا، اسے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح کچل دیتا، اس کی اصلی حالت ختم ہو جاتی، صرف دانے اور چھلکے باقی رہ جاتے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ آئے میں آپ کو اس کے فوائد بتاتا ہوں۔ سادھو جن بیماریوں کے لیے ان کو استعمال کراتا تھا ان کے فوائد سنتے جائیں۔ نمبر 1، پرانی شوگر جو ختم نہ ہو رہی ہو، انسان عاجز آ گیا ہو، تھک گیا ہو، حتیٰ کہ انسولین ناکام ہو گئی ہو اور انسان روز بروز گھلتا چلا جا رہا ہو۔ نمبر 2، شوگر یہاں تک پہنچی ہو کہ پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ کاٹے بغیر گزارا نہیں، انسان مرہمیں، پٹیاں تھک چکا ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ نمبر 3، چہرے کے دانے، کیل، مہاسے، چھائیاں، سیاہ داغ، ان کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ اور نمبر 4، تمام جسم میں پھوڑے، پھنسیاں ختم نہ ہوتی ہوں، بڑی بڑی گولیاں، ادویات ناکام ہو چکی ہوں، اس کا اثر، نتیجہ اور کمال دیکھیں پھر۔ نمبر 5، چمبل، سورائسس، ایسی بیماری جو کسی حد تک یا بالکل ختم نہ ہو رہی ہو، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ادویات کھا کھا کر بیماری اور لگ جاتی ہے، اس کے لیے بہت لاجواب ہے۔ نمبر 6، جس کے پاؤں بدنما ہوں، ہاتھ پاؤں کے داغ نہ جاتے ہوں، جو لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے لاجواب ٹونک ہے۔ نمبر 7، جس کے ناک پر اکثر دانے، ناک بہت بدنما، بھدی ہو، اس کے لیے تجربہ شدہ ہے۔ نمبر 8، مسوڑوں سے خون آتا ہو اور دانوں کے اندر پیپ پڑ گئی ہو اور بہت زبردست، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 9، گرمیوں میں جن کے دانے نکلتے ہوں، خارش ہو، جلن ہو، سوزش ہو، اس کا علاج ہے اور کامیاب علاج ہے۔ نمبر 10، جن لوگوں کو پرانی خارش، حتیٰ کہ ایسی پرانی خارش کہ پورا گھر خارش میں مبتلا ہو، وہ تسلی سے استعمال کریں۔ نمبر 11، یورک ایسڈ کے مریض تھک گئے ہیں، یوریا کے مریض اکتا گئے ہیں، کولیسٹرول کی ادویات ناکام ہو گئی ہیں
اور خون سے یہ زہریلے مادے نہیں جاتے۔ آپ بس اس بوٹی کو ساتھ لیں، اس کے فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں۔ اور نمبر 12، پرانی قبض، پیٹ کے کیڑے اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ پیٹ بڑھنا بند ہو جائے، حتیٰ کہ موٹاپا ختم ہو جائے، وہ بھی اس سے شفا پا سکتا ہے۔ آپ چہرے کی رنگت کو ہمیشہ کھلتا پھول کی طرح محسوس کرنا چاہتے ہیں اور وقت سے پہلے بڑھاپا نہ ہو اور چہرے کی رنگت شفاف ہو، حسن ہو، جمال ہو، خوبصورتی ہو، اس کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ پرانی بواسیر کے لیے جو قبض کی وجہ سے ہو یا موروثی ہو، اس کے لیے لاجواب یہ ٹوٹکا ہے۔ آپ جب اس کو استعمال کریں گے، آپ اس کے بہت زیادہ نتائج، حیرت انگیز نتائج اور کمالات کھولیں گے۔ آپ محسوس کریں گے یہ انوکھی اور سستی شفا، حتیٰ کہ جن کی آنکھیں سوج جاتی ہیں اور صبح اٹھتے ہی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یعنی کھلتی نہیں، بڑے ہاں یا چھوٹے، کان کی کھجلی ہے، خارش ہے، کھجا کھجا کر زخم ہو گیا ہے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ناسور یا ایسے زخم جو ختم نہ ہوتے ہوں اور آپریشن کے دوران لگنے والے ٹانکے گل گئے ہوں، پیپ آتی ہو، خراب ہو گئے ہوں، اس مسئلے کے بھی اس کا نتیجہ بہت زبردست ہے اور اس کے کمالات بہت لاجواب ہیں۔ آئے میں آپ کو اس ٹوٹکے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ پنیر ڈوڈی ہر ہربل سٹور پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے۔ اس کے صرف 21 دانے آپ لے لیں، ہاتھوں سے اچھی طرح ان کو کچل لیں۔ ایسے ہاتھ لے کے اچھی طرح ہاتھوں سے کچل کر 1 کپ گرم پانی میں ان کو ڈبو دیں، اوپر ڈھکن دے دیں۔ صبح اٹھ کر یہ اچھی طرح پھر ملیں۔ آپ اس کے 2 طریقے ہیں، چاہیں تو اس کا نتھرا ہوا پانی پی لیں، چاہیں تو خود وہ ڈوڈی سمیت آپ اس کا پوری دوائی بھی ساتھ پی لیں۔ اگر موسم سردی کا ہے تو اس کو گرم کر لیں، اگر گرمی کا موسم ہے تو تازہ ہی پی لیں۔ اسی طرح صبح بھگوئیں، شام پئیں، شام بھگوئیں، صبح پئیں، دن میں 2 مرتبہ۔ فائدہ زیادہ ہوگا، آپ 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ پرانی لا علاج بیماریاں جن میں خون کے اندر طرح طرح کی بیماریاں شامل اور ایسے مواد جن کو کبھی یوریا، کبھی یورک ایسڈ، کبھی شوگر، کبھی کولیسٹرول، کبھی ہیپاٹائٹس، اس طرح کی چند دن چند ہفتے استعمال کریں۔ بہت کمال چیز ہے، سنبھال کے رکھیے گا اور اس کے کوئی مضر اثرات، سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ انتہائی لاجواب چیز، نسلوں کے کام آئے گی اور نسلیں صحت مند ہوگی۔ آئیے اس تحفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس تحفے کو دور نہ کریں۔ کیوں؟ یہ قدرت کا تحفہ ہے جس میں کوئی کیمیکل نہیں، جس میں کوئی کھاد نہیں، جس میں کوئی سپرے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ صحت، زندگی آپ کا ساتھ۔ پہلے دن سے ہم سلاجید کو خاص طاقت کے لیے سمجھتے ہیں اور اس کے لیے پھر استعمال کرتے ہیں، ورنہ یہ تو جسم میں معدنیات کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ A to Z ہمارے جتنے منرلز ہیں ان سب کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ آئے میں آپ کو پھر اس سلسلے میں قوت خاص کے لیے ایک چیز بھی بتاتا ہوں۔ ایک نسخہ ہے بہت لاجواب، جو استعمال ہونے والی ادویات ہیں وہ بالکل آپ کہیں کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ حیرت انگیز ہے، چست بھی رکھے، طاقتور بھی رکھے۔ اس کا ٹوٹکا سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری طب کا ایک نادر اور نایاب فارمولہ، ٹوٹکا، نسخہ سلاجید ہے۔ ہاں، اصل میں یہ 2 لفظوں سے نکلا ہے، سل اور جیت۔ جیت کہتے ہیں دل کو، جیت کہتے ہیں اس کے اندر کے حصے کو، سل کہتے ہیں پتھر کو۔ پتھر کے اندر جو دل ہوتا ہے، اس دل کے اندر سے جو مواد، پسینہ، اس لیے اس کو ارک الجبال بھی کہتے ہیں، پہاڑوں کا پسینہ، یہ اس سے نکلتا ہے۔ ہمارے دل کے تو ہنزا، اس کے آگے جو پہاڑ ہیں ان سے یہ نکلتا ہے اور اس کو باقاعدہ کھرچا جاتا ہے۔ کھرچتے ہوئے پھر اس میں پتھر کے حصے، اجزاء بھی آ جاتے ہیں، اس کو باقاعدہ فلٹر کیا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ حیرت انگیز، میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتا ہوں اور اس کی حیرت انگیز فوائد اور فضائل بھی، کمالات بھی بہت لاجواب، ایسے لاجواب کہ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر فائدے کیا ہیں۔ وہ صاحب بتانے لگے کہ میں نے سوچا کہ سلاجید آخر چیز کیا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں۔ میں 1 کپ پی کر تو دیکھوں۔ خیر میں نے 1 کپ پی لیا، مگر ضرورت سے زیادہ پیا۔ جب ضرورت سے زیادہ پیا تو اچانک مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ میں نے فوراً اپنے اوپر پانی کی بالٹی ڈالی، ڈاکٹر کی طرف دوڑ لگائی اور میں نے اس کو بس اتنا کہہ سکا
कि मैंने एक कप सलाजीत पी लिया, मैंने समझा कि मैं फौरन ताकतवर हो जाऊं, और यह कहकर मैं गिर गया। फिर कुछ घंटों के बाद जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मुझे बहुत तंबीह से समझाया कि ऐसा मत करना। असल में हम उससे जिस चीज का फायदा बताना चाह रहे हैं वो फायदा उसमें है, लेकिन वो ताकतवर और वो फौरी फायदा नहीं है जो हम खास मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सलाजीत के बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि ये वहाँ एक लंगूर होता है, उसका पखाना होता है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ एक पत्थर होता है, वो पिघल जाता है। हालांकि नहीं, मेरी इस पे तहकीक है, साल साल मेरी ज़िंदगी का इसमें कुछ वक्त गुजरा है। सलाजीत दरअसल पहाड़ों से निकलता हुआ पहाड़ों करके, और हर पहाड़ से नहीं निकलता, एक ख़ास किस्म के पहाड़ हैं, उसमें अल्लाह का निज़ाम चलता है और वहाँ से एक गोंद निकलती है, उस गोंद का नाम सलाजीत है। और इसके फ़ायदे क्या हैं, आपको इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। और मैंने आपको जिनका वाक़या सुनाया वो दरअसल हुंजा के इलाके करीमाबाद के एक रिहायशी, 1980 की बात है, वालिद साहब के साथ सलाजीत बनाने का कारोबार करते थे। सलाजीत क्या है, कैसी बनती है? सलाजीत एक कुदरती चिपचिपा सा स्याह मादा है, ऊंचे पहाड़ों में होता है, चट्टानों से हाल होता है। इसे पत्थरों का पसीना मैंने अर्को जिबाल भी कहा। हज़ारों सालों से रिवायती तिब और तिब यूनानी आयुर्वेदिक जो हिंदी तिब है उसमें भी इस्तेमाल, जिस्मानी कमज़ोरियों, जोड़ों के दर्द और तवानाई को बढ़ाने में मुफीद समझा जाता है। सलाजीत में मादनियात और पौधों के अज्जा शामिल होते हैं जो हज़ारों साल तक चट्टानों में दबे रहते हैं। गर्मी में जब ये पहाड़ की सूरज की तपिश पड़ती है तो ये चट्टानों की दराजों से एक चिपचिपे मादे के तौर पर गोंद की शक्ल में इसे फिर निकलते हैं, फिर इसे जमा करते हैं। ख़तरनाक दुश्वार गुजार पहाड़ियाँ हैं, वहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं उनको चढ़ने का, उनको उतारने का फ़न आता है। और मैंने अर्ज़ किया कि ये गिलगित बिल्तिस्तान उन पहाड़ियों में होता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम हो। इसके बाद एक पूरा इसका एक प्लांट, इसकी सफाई, इसका निज़ाम, फिर इसकी बाकायदा सर्टिफिकेट और फिर असल सलाजीत की निशानदही, ये सारा वो एक निज़ाम है जो सलाजीत के साथ, सलाजीत की कैफियतों के साथ होता है। एक बात मैं आपको खसूसी बताऊं, वो ये है कि सलाजीत हमारी असल में जिस्म, पट्ठे और आसाब, दिमागी कमज़ोरी और तवानाई इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मदद करती है और जिस्म को, आसाब को और मजबूत करने में मदद करती है, दिमागी ताकत हो। आप एक चीज़ महसूस करें, जो इलाके सलाजीत से मुंसलिक हैं, जिन इलाकों में सलाजीत है, वहाँ के लोग बीमार नहीं होते। अब तो वो ज़िंदगी ना रही, मसनूई ग़िज़ाएँ पहाड़ों के आखिर तक पहुँची और उन ग़िज़ाओं ने हमारे जिस्म को, हड्डियों को खोखला कर दिया। वरना ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह ने रखी वहाँ है। और आप हैरान होंगे, वहाँ रखी है जहाँ चोटें लगती हैं, जहाँ पहाड़ से इंसान गिरता है, जहाँ पत्थर से गिरता है। ज़ाहिर है पहाड़ी ज़िंदगी है, तो ये चोट के लिए, हड्डी टूटने के लिए, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए, आसाब को मजबूत करने के लिए, और जहाँ बर्फ़ पड़ती हो, बर्फ़ का एहसास तक न हो, उसके लिए, कुव्वत ख़ास के लिए भी है। लेकिन हम सिर्फ इसे कुव्वत ख़ास के लिए समझते हैं, ये और हैरत अंगेज़ हमारे जिस्म के लिए मुफीद है। आए हम इसको हम मिक़दार खुराक बताते हैं कि मिक़दार खुराक क्या है। चने के बराबर गर्म दूध के साथ मुंह में डाल के ऊपर से दूध पी लें या उसमें मिलाएं, लेकिन चूँकि मवाद कड़वा होता है, आप गोली की तरह बना के इसको गर्म दूध के कप से, गिलास से या प्याले से ले लें। 50 साल से ज़्यादा की उम्र के अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 माह या ज़िंदगी का मामूल, लेकिन मौसम सरमा में, और नौजवान हफ्ते में 1 या 2 बार। बच्चे इस अभी फ़िलहाल इस्तेमाल न करें, हाँ वो बच्चे इस्तेमाल करें जो पहाड़ों में रहते हैं, मौसम सरमा में ही इसका इस्तेमाल होता है। और अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसमें आपको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो ना करें। वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं और कोई इसके नुकसानात नहीं हैं। हाँ, वो सलाजीत जिसमें पत्थर की मिलावट हो या किसी और चीज़ की, वो तो वैसी सेहत के लिए हर वो चीज़ जो नुकसानदेह है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है और हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं, वो पहाड़ों में इस्तेमाल करें, यहाँ थोड़ी मिकदार में ना करें तो कोई हर्ज नहीं। वैसे भी ये जिस्मानी तौर पे, आसाबी तौर पे और पट्ठों के लिए एक अनोखा टॉनिक है, कुदरत ने दिया है, फितरत ने दिया है, और फितरत का ये टॉनिक हैरत अंगेज है। आइए मैं आपको फिर इस सिलसिले में कुव्वत ख़ास के लिए एक चीज़ भी बताता हूँ। एक नुस्खा है बहुत लाजवाब, वो आपकी उन कमज़ोरियों के ख़त्म करने में,
جو استعمال ہونے والی ادویات ہیں وہ بالکل آپ کہیں کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ حیرت انگیز ہے، چست بھی رکھے، طاقتور بھی رکھے، اس کا ٹوٹکا سنیں، وہ چیزیں صرف 4 ہیں۔ تخم ریحان 50 گرام، اکر کرہا 50 گرام، کلونجی 50 گرام اور مصری 50 گرام۔ اس میں صرف تخم ریحان نہیں کوٹنا، کلونجی، مصری اور اکر کرہا کو آپ پاؤڈر بنا لیں، یہ چاروں چیزیں مکس کر لیں اور یہ اب دوا تیار ہے۔ یعنی تخم ریحان نہیں کوٹیں، باقی چیزوں کوٹ لیں اور کوٹ کے اس کا ایک پاؤڈر بنا دیں۔ دن میں صرف 2 دفعہ، صبح شام یا 1 دفعہ آپ دودھ کے ہمراہ اس کو استعمال کریں۔ یہ بہت لاجواب چیز ہے اور انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز قوت کا احساس ہوگا، ہر قسم کی کمزوری ختم ہوگی اور وہ کمال حاصل ہوگا جو آپ ہر طاقت کی دوائی بھول جائیں گے۔ یقین جانیے یہ بہت کمال ٹوٹکا ہے۔ اکر کرہا ایک جڑی، ایک بنیاد ہے، ایک روٹ ہے، ایک پودے کی جڑ ہے۔ تخم ریحان وہ ہے جو